نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میں راہ رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو بیت گئے وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ پرانے نہیں آتے۔ صدر محترم، علماء اعظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پسِ پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، آج الحمدللہ قرآن عظیم کی دستار فضیلت کے موقع پر یہ اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس مبارک اجلاس میں آپ حضرات نے ان علماء ربانیین کے درمیان مجھے بھی شریک فرمایا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ایک زمانہ تھا کہ جب بھی کبھی بھی اس طرح کے اجلاس ہوتے تو دور دراز سے لوگ ان کو سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور آج کا دور یہ ہے کہ آپ کی تعداد یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو یہاں کے لوگوں کو دین کی باتوں سے محبت نہیں، یا ان لوگوں کے پاس دین کی باتوں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ اور ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہماری الٹی تعلیم کا اثر ہے۔ جانتے ہیں الٹی تعلیم؟ قرآن عظیم کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہے کوئی پڑھنے والا؟ تو قرآن عظیم کون سے ہاتھ کون سی طرف سے کھولا جاتا ہے؟ دائیں ہاتھ دائیں طرف سے۔ عربی کتابیں دائیں ہاتھ دائیں طرف سے، فارسی کتابیں دائیں ہاتھ دائیں طرف سے، اردو کی کتابیں دائیں ہاتھ دائیں طرف سے، اور انگلش کی کتاب بائیں ہاتھ بائیں طرف سے۔ تو جب تک ہم سیدھے ہاتھ والی تعلیم سیکھ رہے تھے، سیدھے سیدھے چل رہے تھے، اور جب سے ہم نے الٹے ہاتھ والی تعلیم کا آغاز کیا ہے تو ہم نے الٹا ہی چلنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ علماء ربانیین آپ کے اس مبارک اجلاس میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہاں کے لوگ نہ جانے کہاں گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، اور جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف رکھیں، تاکہ یہ اجلاس خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہے۔ زیادہ لمبی بات میں بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ابھی نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد آصف محمود صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہم تمام کو سمجھا دیا، اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کی بھی تقریریں اور نصیحتیں ہونی ہیں۔ میں نے تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن عظیم کے متعلق نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، جس کے پڑھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ چند باتوں کو چند منٹوں میں پیش کر کے رخصتی ہو جائے گی۔ قرآن
عظیم کتنی بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. اور صرف اس پہ میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے رخصتی چاہوں گا. انگریزوں کا زمانہ ہے، یہاں پر جنگ آزادی چل رہی ہے. دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم انگریزوں نے ان کو اٹھایا اور ان کو مالٹا کی جیل میں پہنچا دیا. حضرت مالٹا کی جیل میں گئے. جانے کے بعد اندھیری کوٹری میں حضرت کو بٹھا دیا گیا. دن گزرتے رہے کہ ایک انگریز آفیسر ایسا آیا، اس نے کہا کہ یہ جو محمود الحسن ہے نا، اس کو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں. اور اس نے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب کے لیے ایک زہریلا سانپ منگایا. میں بہت مختصر بات کروں گا. وہ زہریلا سانپ جو آیا وہ اس نیت سے منگایا گیا تھا کہ وہ حضرت کے کمرے میں چھوڑا جائے گا اور وہ پھر حضرت کو ڈسے گا، حضرت کو تکلیف ہوگی اور ہم اس کو اس وقت میں دیکھ کر مزے لیں گے. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب کے کمرے میں سانپ کو چھوڑ دیا گیا. سانپ آ گیا. مفتی محمود الحسن صاحب نے دیکھا کہ سانپ کو چھوڑ دیا گیا ہے تو حضرت نہ ڈرے نہ بھاگے، بلکہ ادھر سانپ کو چھوڑا گیا ہے، ادھر حضرت جی نے قرآن عظیم کو پڑھنا شروع کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان. جیسے جیسے حضرت قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سانپ بھی چلتے چلتے رک رہا ہے اور قرآن عظیم کو سننے کے لیے سانپ بھی ایک جگہ ٹھہر گیا. حضرت نے قرآن عظیم کو پڑھنا بند کیا تو یہ سانپ پھر ایسے کھڑا ہو گیا. حضرت نے پھر دوسرا ذکر شروع کر دیا. حضرت نے قرآن عظیم پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانپ رک گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر چلتے ہوئے رک گیا. الرحمن علم القرآن، تھوڑا چلا پھر رک گیا. یہاں تک کہ قرآن کو سننے کے لیے بیٹھ گیا. حضرت نے قرآن کا پڑھنا بند کیا تو پھر سانپ ایسے ہو گیا. حضرت نے دوسرا ذکر شروع کیا تاکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو اگر ان کے پاس ایسی مشکلات آ جائیں تو وہ کیا کریں. تو جیسے سانپ نے ایسے اپنے منہ کو اٹھایا تو حضرت نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ سانپ بھی ذکر کرنے لگا. کیسے؟ جیسے حضرت کہہ رہے ہیں لا الہ تو سانپ ایسے کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سانپ بھی ذکر کرنے لگا. سانپ نے جب قرآن کو سنا، اللہ کے ذکر کو سنا، اس کے بعد وہ سانپ وہاں سے باہر نکلا اور جس آفیسر نے چھڑوایا تھا اسی کے پیر میں ڈنک مارا اور اس کو جہنم رسید کیا. معلوم یہ ہوا اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو
تو اس قرآن عظیم کو زندگی میں لاؤ اور اس کی تلاوت فرماؤ۔ یہ قرآن جس طرح یہاں اندھیری کوٹری میں کام آ رہا ہے، اسی طرح یہ قرآن قبرستان میں قبر کے اندر کام آئے گا۔ جس طرح یہ سانپ چلتے چلتے قرآن کو سنتے سنتے رک گیا ہے، اسی طرح قرآن جب وہاں سامنے آئے گا تو وہاں بھی سانپ اور بچھو سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے سب کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ زندگی میں قرآن عظیم بھی آئے اور اللہ کا ذکر بھی آئے اور زندگی ایسی بن جائے کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے والی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے والی، شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری ذات ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا اب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ، شغل میرا اب تو الہی شام سحر ہو اللہ، چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ۔ جب زندگی میں اللہ اللہ آئے گا پھر بندہ اللہ سے کہے گا سن میرے نالے، سن میرے نالے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ تو پھر اللہ سے ساری فریاد کرے گا تو قرآن زندگی میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ قبرستان میں ہمارے کام آئے گا۔ مگر آج قرآن کے پاس تو کیا جائیں، آج تو یہ اللہ کا بندہ اذان ہو رہی ہے مسجد تک جانے کو پسند نہیں کر رہا ہے، اللہ کا بندہ اذان دے رہا ہے اور یہ شراب کی بوتل خرید رہا ہے، اللہ کا بندہ اذان دے رہا ہے یہ اس میک کو خرید رہا ہے، اللہ کا بندہ اذان دے رہا ہے یہ شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولنے مشغول ہے، اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اللہ کا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس میک کو خرید کے لا رہا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولنے میں لگا ہوا ہے، یہ اس میک کو سگریٹ میں بھرنے میں لگا ہوا ہے، حی علی الصلاۃ، او اللہ کے بندے آجا نماز کے لیے، آجا نماز کے لیے، نہیں 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 مجھے مزہ شراب میں آ رہا ہے، مجھے مزہ نشے میں آ رہا ہے، حی علی الفلاح، ادھر کامیابی نہیں ہے، ادھر آجا او میرے بندے، ادھر آجا او میرے بندے، ادھر آجا، نہیں نہیں اللہ میں نہیں آؤں گا، مجھے مزہ شراب میں آ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے اور یہ نشے کی حالت میں چوراہوں پر پڑا ہوا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ ہمارے نبی نے اذان پر کیا کردار ادا کیا تھا؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ہمارے نبی کا کام اذان پر کس طرح کا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک کام بتایا، فرمایا عائشہ کہ جی یا رسول اللہ یہ کام کر کے آؤ، عائشہ باہر گئی، کام کر کے واپس آئی، واپس آنے کے بعد کہا حضرت یا رسول اللہ وہ کام کر دیا، تو بولتے نہیں، فرمایا اللہ کے محبوب جو مجھے آپ نے کام دیا تھا وہ میں نے کر دیا، اب بھی نہیں بولتے، ڈر کے مارے باہر نکل گئی۔ جب اذان پوری ہو گئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ میں نے کچھ کہا تھا؟ فرمایا اللہ کے محبوب وہ تو میں نے کر دیا، اور آج تو کمال ہو گئے، میں نے آپ کو بتانا چاہا مگر آپ نے تو گردن ہی نہ اوپر اٹھائی، میں آپ کو بتا رہی تھی آپ نیچے لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا عائشہ اذان ہو رہی تھی، یہاں نشہ ہو رہا ہے اور وہاں اذان پر ہمارے مصطفیٰ اذان کا جواب
بہت سنجیدگی کے ساتھ دے رہے اور نیچے لگائے بیٹھے. عائشہ اذان ہو رہی تھی, میرے اللہ کا نام لیا جا رہا تھا, اور جب میرے اللہ کا نام لیا جاتا ہے مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. عائشہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کب آپ اندر کمرے میں آئی ہے, کب باہر گئی ہے, اور آپ نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے, مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا, اس لیے کہ میرے اللہ میرے سامنے تھے اور مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر نہ آئی تو تو بھی نظر نہ آئی. اے میرے اللہ اللہ اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ اللہ اللہ, اے میرے اللہ. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا, سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا, سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا, اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا. اے میرے اللہ اللہ اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ اللہ اللہ, اے میرے اللہ. فرمایا جب اللہ کا نام آتا ہے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی. آج جلسے میں کیوں آئیں گے؟ جو قرآن کے پاس نہ جا سکے, جو اذان ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں نہ آ سکے, تو یہ تو جلسے کی بہت دور کی بات ہے. یہاں آنے مزہ کیسے آئے گا, یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ خدا کی قسم آنے میں مزہ آئے کہاں سے؟ دور ہی بدل چکا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ, بس ایک واقعہ بیان کروں گا بات پوری ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً 4 سال کا امام صاحب کا بچہ تھا. جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہو تو اس طرح مسجد میں بھی لوگ جاتے ہیں, تو مسجد کے نمازیوں کی چپل جوتوں کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا یہ جنتی لوگوں کے چپل جوتے ہیں اور یہ جہنمی لوگوں کے چپل جوتے ہیں. نمازی حضرات جب باہر نکلتے تو کچھ چپل جوتے ادھر سائیڈ میں ہوتے, کچھ چپل جوتے ادھر سائیڈ میں ہوتے. لوگ کیا کرے یہ کس نے کیا؟ کہ جی میں نے کیا. کیوں؟ کہ جنتی لوگوں کے چپل جوتے ہیں, جہنمی لوگوں کے چپل جوتے ہیں. فرمایا امام صاحب کا بچہ تھا, اس بچے کو سمجھاؤ. کہا بیٹا ایسا مت کر کے, ابا جی قسم کھا کے بول رہا ہوں ایسا ہی ہے, یہ جنتی لوگوں کے چپل جوتے ہیں اور یہ جہنمی لوگوں کے چپل جوتے ہیں. فرمایا اچھا. کہا دیکھو امام صاحب کچھ بھی ہو ہم, لیکن یہ دنیا میں ہمیں جہنمی بتا رہا ہے, اس کو یا تو سمجھائیے, اور اگر یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ بھی اپنا بستر اٹھائیے. اور دیکھا بھی لوگ, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا امام صاحب کو کبھی بھی لوگ اس شریعت کی غلطی پر نہیں نکالتے, بلکہ اپنے ناک کے مسئلے پر. اس کے یہاں کھانا کیوں کھایا, میرے یہاں کھانا کیوں نہیں کھایا, میری بچے کی پٹائی کیوں کی, اس کے یہاں امام صاحب کیوں گئے, اس امام صاحب کو نکالو, اس نے لوٹے سیدھے کیوں نہیں کیے, اس کو نکالو, اس نے پانی کیوں نہیں بھرا, اس کو نکالو. کبھی بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امام صاحب میں کوئی شریعت کی غلطی کی ہے, کوئی نہیں دیکھے گا, بس اپنے ناک پر امام کو باہر کر رہا ہے. انہوں نے بھی یہی بات کہی, امام صاحب اس کو سمجھاؤ یا آپ بھی جاؤ. اب امام صاحب پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے پیر صاحب کو خط لکھا کہ حضرت میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ نمازیوں کے چپل جوتے دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, اور یہاں جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے, لوگ مان نہیں رہے ہیں. برائے کرم میرے بچے کے لیے دعا فرما دے, یا اس کو میں لے کے آتا ہوں آپ اس کو سمجھا دیں. اب ادھر سے خط کا جواب آیا کہ بچے کو لے کر میرے پاس آ جائے. ابھی اس بچے کو لے کر اب پیر صاحب کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد پیر صاحب نے کہا بیٹا یہاں بھی بتا سکتے ہو؟ کہ جی بتا سکتا ہوں. کہ بتاؤ.
आधी चप्पल इधर की, कुछ चप्पलें इधर की, और कहा कि हजरत ये जन्नती लोगों के चप्पल जूते हैं और ये जहन्नमी लोगों के चप्पल जूते हैं। अब पीर साहब भी परेशान, यार कमाल हो गए, ये तो सचमुच। क्या बेटा सच बोल रहे हो? कि बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं। तो इमाम साहब से फरमाया उनके पीर साहब ने कि इस बच्चे को सामने एक होटल है, वहां खाना खिला के लाओ। अब इमाम साहब ने गोदी में उठाया, होटल में पहुंचे, उस बच्चे को खाना खिलाया, और वहां से खाना खिलाने के बाद वापस आए, और आने के बाद कहा पीर साहब ने, बेटा अब बता सकते हो जन्नती लोगों के चप्पल जूते कौन से और जहन्नमियों के कौन से हैं? फरमाया हजरत अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। मेरे प्यारों, देहरा के मुसलमानों, इधर उधर से आने वाले मेहमानों, जब एक टाइम होटल पे खाने का असर ये है तो हम तो रोजाना होटल की ठोक रहे। हम तो मैडम साहिबा को ये बात कह देते हैं, मैडम साहिबा हाथ खराब हो जाएंगे, अभी जाता हूं मसूरी से बेहतरीन खाना लेके आता हूं और आप भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, मजे लेंगे। जब ये ऐसे ऐसे खाने पेट में जाएंगे फिर जलसों में आने को मन नहीं करेगा। फिर तो आज ये जो मैच चल रहा है, फिर मैच में दिमाग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मोदी साहब भी बैठे हुए माशाअल्लाह। फिर जलसे में आते हुए आपको मजा नहीं आएगा, फिर घूमने में मजा आएगा, फिर आपको अजान पे मस्जिद में जाने की सादत नसीब नहीं होगी, बल्कि फिर तो मस्जिद में अजान होगी, तेरा बच्चा नशे की हालत में पड़ा हुआ होगा। और फिर क्या कहते हो आप लोग? फिर उसके बाद कहते हो ये क्या मौलाना नबी वाले हैं, कुरान वाले हैं, डींगे मार रहे हो। हमसे तो कुरान और नबी का नाम लेना तक नहीं आता, किसी से नहीं लेना आता है। आज के दौर में अगर ये समझिए, तुम्हारे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बता सकता है हमारे नबी का नाम क्या है? आधे तो यही नहीं बता पाएंगे कि है क्या। और फिर नाम लेना किस तरह लिया जाता है, ये हमारे पास अदब नहीं है। एक बादशाह हुए तो उनके यहाँ महमूद, उनके यहाँ एक वजीर था अयाज। अयाज के बेटे का नाम है मुहम्मद। जब भी बादशाह कभी मुहम्मद को आवाज लगाते, बादशाह है, उनका वजीर अयाज है, अयाज का बेटा मोहम्मद है, अयाज ने उस मोहम्मद को बादशाह की खिदमत में छोड़ा हुआ है। जब भी कभी बादशाह उसको आवाज लगाते, बड़े प्यार से कहते बेटा मोहम्मद ये काम कर दो। एक दिन बादशाह ने यूं कहा, अयाज के बेटे लोटे में पानी लेके आओ। अब इस बच्चे को बड़ा झटका लगा, यार आज बादशाह ने ऐसा लफ्ज कह के पुकारा है कि कभी आज से पहले ऐसा नहीं किया। लोटे में पानी लाया, लाने के बाद बादशाह के हाथों में पानी डाला, वुजू कराया। फरमाया बादशाह सलामत, एक सवाल है छोटा सा, कि हाँ बेटा बताओ, क्या मुझे बार बार प्यार से मोहम्मद कह के पुकारते थे और आज आपने मुझे मोहम्मद कह के नहीं पुकारा? आज आपने कहा है कि अयाज के बेटे लोटे में पानी लेके आ जा, इसकी वजह क्या है? फरमाया बेटा तेरा नाम मोहम्मद है और वो नाम मेरे नबी का नाम है। मैंने कभी भी बगैर वुजू के अपने नबी के नाम को नहीं लिया, कभी भी बगैर वुजू के मैंने अपने नबी के नाम को नहीं लिया। आज मेरा वुजू नहीं था, अगर मैं आज आप मोहम्मद कह के पुकारता तो मेरे नबी के नाम का मुझसे अदब ना होता। उस अदब की वजह से मैंने कहा है कि अयाज के बेटे पानी लेके आ जा, ताकि मैं वुजू कर लूं, उसके बाद तेरा नाम मोहम्मद बावुजू लू पाक साफ होके लूं। हमसे तो नबी का नाम लेना नहीं आता। पहले तो तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तो तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जान में तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा
سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج آصر ذرا، اتنا کہہ دیجئے آج آصر ذرا، آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ تو پہلے دل کو پاک کرو، پھر زبان کو صاف کرو، پھر زمزم سے چہرے کے دھو، اس کے بعد نبی کا نام لیا جائے جب بھی اس نام کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ اور آج ہم شراب میں ہیں، آج ہم نشے میں ہیں، کوئی اسمیک پی کر پڑا ہوا ہے، کوئی شراب پی کر پڑا ہوا ہے، کوئی نہ جانے کیسے کیسے نشے میں پڑا ہوا ہے، اور ماں باپ کہہ رہے جی دعا کر دو کہ میرا بچہ آج اس حالت میں ہے۔ دعا سے نہیں، دواؤں سے کام چلے گا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی ماں باپ کو، اور وہ محنت کیسے کرنی ہوگی کہ بچے کے زندگی کو بنانے کے لیے ان مدرسوں کا، ان علماء کا سہارا لینا ہوگا۔ آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ان ماں باپ کے لیے بھی جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اور ان بچوں کے لیے بھی جن کے سینوں میں ان علماء کرام نے، ان حفاظ کرام نے، ان مدرسے والوں نے آپ کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ بولو اپنی ایمانداری سے، خوشی کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ خوشی منائیں گے آج؟ دنیا آج نہ جانے کیسے کیسے خوشیاں منا رہی ہے۔ آج حافظ قرآن کی خوشی میں ہے کوئی جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہ انشاءاللہ میں مناؤں گا؟ تو اتنے بڑے مجمع میں ایک حافظ قرآن کی خوشی میں اس مدرسے کے لیے ہے کوئی جو 10,000 روپے جس مدرسے کو دے دے؟ صرف 10,000 روپے کا سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خوشی کا اظہار ہو جائے، اور میں دعا دوں مجمع آمین کہہ دے، اللہ اس کے بچوں میں بھی اللہ حافظ قرآن پیدا فرما دے۔ یہ نیت کر کے سارے آ جائے۔ ہے کوئی اللہ کا شیر ایسا جو یہ نیت کر کے آئے کہ سی ایم نہ بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، سلطان بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، سلطان بنے گا، سی ایم نہ بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، یہ بچہ میرا، یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔